سورج کی گرمی اور روشنی نہ ہو اور دنیا کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور گرمی نہ ملے تو آہستہ آہستہ ساری کی ساری دنیا برف بن جائے اور انسان برف میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور اگر سورج غروب نہ ہو اور ہر وقت طلوع رہے تو اس کی گرمی بڑھتے بڑھتے جو ہے اتنی بڑھ جائے کہ انسان اس کی گرمی سے مر جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات بنائے، اس نے سورج بنایا تاکہ جو سورج سے ہمیں فوائد ملنے ہیں، اناج اگتا ہے، پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سورج سے حاصل ہوتی ہیں۔ پھر انسانی بدن کو کتنی چیزیں چاہیے، اس کو وٹامن ڈی چاہیے، اور اس کا سب سے بڑا سورس جو ہے، سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ سورج ہے۔ جہاں پر سورج کی دھوپ اور کرنیں اور روشنی زیادہ ہے وہاں پر وٹامن ڈی کی کمی کم ہوتی ہے، اور جہاں پر سورج کم نکلتا ہے یعنی وہاں پر بادل چھائے رہتے تو وہاں پر کیا ہے کہ مصنوعی طور پہ انجیکشن لگانے پڑتے ہیں، مصنوعی طور پہ ٹیبلٹس کھانی پڑتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذخیرہ ہے، جو وٹامن ڈی انسان کی ہڈیوں کے لیے اور اس کے وجود کے لیے بڑا ضروری ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو پیدا فرمایا۔ اور اس کے علاوہ کتنے فوائد ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں۔ پھلوں کا پکنا، فصلوں کا پکنا اور درختوں کا اگنا اور پودوں کا جو ہے وہ پھلنا پھولنا، یہ سب کس سے ہوتا ہے؟ اس میں سورج کی روشنی جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتی، اس کی گرمی جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتی۔ جو اناج پیدا ہوتا ہے، جو گندم اگتی ہے، جو مکئی اگتی ہے، اس کے لیے سورج کی گرمی سب سے مین چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اناج اگتا ہے کہ جسے کھا کے ہم زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ یہ حساب رکھا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ جو اور فوائد وابستہ ہے کہ سورج نکلتا ہے تو دنیا کے کروڑوں اربوں کھربوں بلب، ٹیوب لائٹس اور سیور اور رنگ برنگی لائٹیں سب کی حاجت ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی کا ایسا انتظام کیا، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے روشنی کا سورس بنا دیا کہ ساری دنیا مل کے بھی اگر اپنے گھروں کی لائٹیں سب جلا دے تو ان کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی کے مقابلے میں کچھ ہوگی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روشنی کا اتنا بڑا گولا اور اتنا بڑا ذخیرہ جو ہے وہ تیار کر دیا۔ اچھا، پھر اب اسی سورج سے اب الیکٹریسٹی، بجلی جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوگی، جو سولر سسٹم ہے، کہ اسی سورج کی گرمی سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ چیز رکھی کہ اگر اس سے بجلی پیدا کی جائے تو دنیا کی ساری بجلی کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ ساری ایٹامک انرجی جو ہے، ساری جو ہے وہ ایٹامک پاور جو ہے، جو اس سے الیکٹریسٹی حاصل کرتے، پاور حاصل کرتے، جو پانی سے حاصل کرتے، جو گیس سے حاصل کرتے، جو بایو فیول سے حاصل کرتے، جو پیٹرول سے حاصل کرتے، جو ڈیزل سے حاصل کرتے، جو دنیا جہان میں کام کرتے ہیں سب ختم کر دے، صرف سورج کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی پاور رکھی ہے کہ کروڑوں سال تک اگر پوری دنیا سورج کی گرمی سے اگر بجلی بناتے رہے تو سورج کو کوئی نہیں فرق پڑنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا جو ہے وہ ذخیرہ بنایا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو فوائد ہیں، ہم تو بہت معمولی علم رکھتے ہیں تو اس کے اعتبار سے کلام کر سکتے ہیں، ورنہ وہ لوگ کہ جو بطور خاص اسی کے اوپر ریسرچ کریں تو وہ بتا سکتے ہیں کہ سورج کے ساتھ ہمارے کتنے فوائد وابستہ ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح ہمارے دنوں کا حساب، ہمارا نظام زندگی، ہمارے دن بنتے ہیں، دنوں سے ہفتے بنتے، ہفتوں سے مہینے بنتے، مہینوں سے سال بنتے، سالوں سے صدیاں بنتی ہیں۔ وہ نظام کس سے چلتا ہے؟ وہ سورج چاند کے ساتھ وابستہ ہے۔ یا تو ہمارا شمسی سال ہے یا ہمارا قمری سال ہے، اور سورج چاند کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ ہم نے ان کی منزلیں مقرر کی، یعنی سورج ہمیشہ ایک ہی جگہ سے نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ گرمیوں کے اندر سورج کا اس کا جو چکر ہے وہ کسی اور جگہ سے ہو رہا ہوتا ہے، وہ بالکل ہمارے سر کے اوپر سے گزر رہا ہوتا ہے، اور سردیوں کے اندر وہ تھوڑا سا سائڈ سے ہوتا ہے۔ تو یہ جو مختلف اس کی منازل ہیں کہ جہاں سے سورج کا طلوع و غروب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے سارا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب نظام جو ہے اور یہ جو اس کی منزلیں ہم نے مقرر کی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم سالوں کی گنتی کو جان لو اور حساب کو جانو۔ تمہارا حساب، تمہارا زندگی کے پیسیوں معاملات جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان سورج سے بننے والے ایام کے اوپر اور ہفتوں کے اوپر اور مہینوں کے اوپر اور سالوں کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز سے کتنی ساری چیزیں پیدا کر دی۔ اچھا، اسی طرح چاند کے ساتھ جو دوسرے فوائد ہیں وہ وابستہ ہیں، ستاروں کے ساتھ اور فوائد وابستہ ہیں۔ ستاروں کی روشنی بھی ہوتی ہے، ستاروں سے رہنمائی بھی دی جاتی ہے کہ اس سے راستے جو ہے وہ طے کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا فوائد ہیں وہ ہو سکتا ہے ہمارے سامنے بھی آئے نہ ہو، مستقبل کے اندر آئیں۔